اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ رشتوں کو توڑنے والا شخص، تعلقات بگاڑنے والا شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ رشتے بہت مشکل سے اس دور میں آخری سانس تک لوگ نبھا پاتے ہیں، کیونکہ ہزاروں مصائب و پریشانی کو برداشت کر کے انسان کو اپنے رشتے کو زندہ رکھنا پڑتا ہے۔ ایک میں واقعہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا اور اللہ نے اس بادشاہ کو ایک اولاد بھی عطا کیا۔ بادشاہ کا بیٹا جب بلوغیت کے دہلیز پہ پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد ایک وقت بادشاہ کے بیٹے کی زندگی میں ایسا بھی آتا ہے کہ بادشاہ کے بیٹے کو ایک خاتون سے بہت ہی زیادہ محبت ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کا بیٹا بے پناہ ایک لڑکی سے عشق کرنے لگتا ہے، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ انہی کے محل میں کام کرنے والی خاتون میں سے ایک خاتون ہوتی ہے۔ اور اس لڑکے کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یار ایک مرتبہ اس خاتون سے جا کر کے میں کہوں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اظہار محبت کے لیے اس خاتون کے پاس میں جاؤں۔ وہ لڑکا کسی طریقے سے ڈرتے ہوئے اس خاتون کے پاس جاتا ہے۔ جانے کے بعد کہتا ہے، تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، کل دن میں کسی وقت جنگل میں مجھے ملنا، یا پھر کسی ایسی جگہ پہ ملنا جہاں پہ کوئی دوسرا احتساب نہ آ سکے۔ وہ خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صبح کا وقت آتا ہے۔ بادشاہ کا بیٹا اپنے والد کے پاس آ کر کے کہتا ہے، ابا جان مجھے شکار پہ جانا ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جنگل کی طرف جاؤں اور شکار کر کے آ جاؤں۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے، بیٹا ابھی مت جاؤ، تمہارے لیے جانا ابھی بہتر نہیں ہوگا۔ بادشاہ کا بیٹا پھر بھی ضد کرنے لگتا ہے، کہتا ہے ابو جان نہیں، مجھے جانا ہی ہے۔ ٹھیک ابو جان مجھے جانے کی آپ اجازت دیں۔ بادشاہ لاکھ بار منع کرتا ہے، پھر بھی بادشاہ کا بیٹا کہتا ہے نہیں ابو جان مجھے ہر حال میں جانا ہے، آج شکار کرنا ہی ہے۔ تو بادشاہ اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے جاؤ، جا سکتے ہو۔ بادشاہ کا بیٹا اپنے والد سے اجازت لینے کے بعد جنگل کی طرف جاتا ہے۔ پھر بادشاہ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرا بیٹا پہلی دفعہ جنگل کی طرف شکار کرنے کے لیے جا رہا ہے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ باپ کے دل میں اپنے بیٹے کے متعلق فکر جگ اٹھتی ہے، خیال یہ آنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے۔ اس تصور کو اپنے ذہن میں بساتے ہوئے بادشاہ پیچھے پیچھے اپنے بیٹے کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ اپنے بیٹے کے پیچھے پیچھے ہی جنگل کی طرف بادشاہ بھی جا رہا ہوتا ہے۔ جب جنگل میں پہنچتا ہے تو بادشاہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا شکار نہیں بلکہ انہی کے محل میں رہنے والی ایک خاتون کے پاس جا کر کے اظہار محبت کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر کے بادشاہ دنگ رہ جاتا ہے کہ جس بیٹے کو میں نے اتنے نازوں سے پالا، جس بیٹے کے لیے میں نے اپنی پوری بادشاہت قربان کر دی جس بیٹے پہ، وہ آج ایک لڑکی سے ملنے کے لیے مجھ سے جھوٹ بولا۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر کے اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ بادشاہ پھر واپس اپنے محل میں چلا آتا ہے۔ کچھ دیر بعد بادشاہ کا بیٹا جب دوبارہ اپنے محل کی طرف لوٹتا ہے اور محل میں آتا ہے تو اپنے بابا جان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، بابا جان میں نے شکار کر لیا۔ اس پر بادشاہ کہتا ہے، بیٹا تم شکاری کرنے گئے تھے؟ کہتا ہے، ہاں بجان میں نے شکاری کرنے گیا تھا۔ پھر پوچھتا ہے، کیا تم سچ میں شکار کرنے گئے تھے؟ بادشاہ کا بیٹا کہتا ہے، ہاں ابو جان میں شکار پہ ہی گیا تھا۔ بادشاہ کہتا ہے، نہیں بیٹا تم شکار پہ نہیں گئے تھے۔ اس کے باوجود بادشاہ کا بیٹا اپنے باپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، قسم پہ قسم کھایا جا رہا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے، بیٹا تم جو حرکت جنگل میں کر کر کے آ رہے ہو، میں اس حرکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے تمہاری اس حرکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بادشاہ کا بیٹا پھر بھی جھٹلا رہا ہوتا ہے اپنے باپ کو۔ اس وقت بادشاہ ایک تاریخی جملہ بولتا ہے، بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم جھوٹ مجھ سے اس لیے بول رہے ہو کہ بابا جان مجھ سے ناراض نہ ہو، مگر یہ یاد رکھنا کہ رشتوں کو بچانے کے لیے اگر تمہیں جھوٹ بولنی پڑے تو بہتر ہے کہ سچ بول کر رشتے کو توڑ دو، کیونکہ اگر آپ سچ بول کر کے رشتوں کو توڑ دیں گے دوبارہ رشتہ بن سکتا ہے، مگر جھوٹ بول کر اگر آپ رشتہ بچانے کی کوشش کریں گے تو
تو اگر آپ کے سچ کا پتہ سامنے والے کو معلوم ہوگا تو وہ اندر سے ٹوٹ جائے گا، آپ پر سے اس کا یقین ختم ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا، یقین اگر کسی شخص پر سے ایک مرتبہ ٹوٹ جائے، بھروسہ اٹھ جائے، کسی کے یقین کا اگر ایک مرتبہ خون ہو جائے، کوئی شخص کسی کے یقین کا قاتل بن جائے، پھر اس شخص کو سامنے والا شخص زندگی بھر معاف نہیں کرتا۔ بیٹا، تم نے میرے یقین کو قتل کر دیا ہے، تم نے میرے بھروسے کو توڑا ہے، اب میں دوبارہ تم پہ کبھی یقین نہیں کر سکتا۔ تم ایک لڑکی کی محبت میں پڑ کر کے اپنے باپ سے جھوٹ بولے، جو باپ تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ بادشاہ کا بیٹا یہ کہنے کے بعد پھول پھول کر رونے لگتا ہے اور اپنے بابا جان سے معافی مانگتا ہے۔ میرے پیارے، یہ واقعہ ہمیں بتاتی ہے کہ رشتوں کو بچانے کے لیے اگر ہمیں جھوٹ بولنی چاہیے، اگر ہمیں جھوٹ بولنی پڑ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بول کر کے رشتہ کو ختم کریں، کیونکہ رشتہ دوبارہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہو سکتا ہے سامنے والے کو ہمارے سچ کا پتہ چل جائے، جس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ رشتہ تو قائم رہ جائے گا مگر یقین ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور اگر یقین ایک مرتبہ ٹوٹ جائے پھر دوبارہ نہیں کیا جا سکتا۔ دعا کرتا ہوں مولا ہم سب کو ایک دوسرے سے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تمام والد کو اپنے اولاد سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اولاد کو اپنے والدین سے بے پناہ عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام حرام رشتوں سے ہم سب کو اللہ محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔